السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف رضا عکاس اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں رائٹرز کلب۔ دوستوں، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میرے مضامین کو، میری شاعری کو، میرے افسانوں کو آپ نے پسند کیا۔ میری کوشش تو یہی ہے کہ میں اپنا بہت بہتر تحریریں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح سے میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ میں جو افسانے یا جو شاعری لکھتا ہوں وہ ہمارے معاشرے کا ہی حصہ ہیں۔ آج جو میرے افسانے کا عنوان ہے اس کا تعلق بھی ہمارے معاشرے کے ہی کسی کردار سے ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کا آرٹیکل، احسان کا بدلہ۔ سلیم، آج نائٹ ڈیوٹی کرو گے؟ ڈیوٹی انچارج نے پوچھا۔ جی کروں گا جناب، سلیم نے فوراً جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے رجسٹر میں تمہارا نام لکھ دیا ہے، تمہاری ڈیوٹی ڈاکٹر ناصر کے ساتھ ہے۔ سلیم ایک مقامی اسپتال میں ڈسپینسر تھا اور ڈاکٹروں کا ہر دل عزیز تھا۔ وہ محنتی تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا، کسی کو اس سے کوئی شکایت نہ تھی۔ صبح جب وہ ڈیوٹی ختم کر کے گھر پہنچا تو اسے ڈیوٹی کرتے ہوئے 24 گھنٹے بیت چکے تھے۔ بچے اسکول گئے؟ اس نے بیگم سے پوچھا۔ ہاں گئے، تمہیں یاد ہے؟ تمہیں یاد کر رہے تھے۔ آج بھی ابو رات کی ڈبل ڈیوٹی کر رہے ہیں، سائرہ نے ناشتہ بستر پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سلیم نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، کوئی خاص بات نہیں۔ سلیم سمجھ گیا سائرہ کچھ چھپا رہی ہے۔ کیا بات ہے، جلدی بتاؤ۔ سلیم نے ناشتہ چھوڑ دیا۔ آپ ناشتہ تو کریں، میں بتاتی ہوں۔ وہ برابر والے ظہیر بھائی نے پیغام بھجوایا ہے کہ سلیم بھائی سے کہنا کہ اگر ہو سکے تو پیسے واپس کر دیں۔ سائرہ کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، واقعی بیگم، ظہیر صاحب نے ہماری اس وقت مدد کر کے ہم پہ بہت احسان کیا تھا۔ ہماری قسمت ہی خراب ہے، دفتر میں جس کے پاس کمیٹی ڈالی تھی وہ کمیٹی لے کے بھاگ گیا، ورنہ اس رقم سے قرضہ اتر جاتا۔ خیر، میں دفتر سے کسی سے بات کرتا ہوں، بہن بھائیوں سے تو کہنا بیکار ہے، اس نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اچھا اب کچھ کیجئے، تنخواہ میں تو گھر کی دال روٹی چل جائے تو بڑی بات ہے، مہینہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، مہنگائی نے تو ہم سب لوگوں کا جینا دوبر کر دیا، سائرہ بولی۔ دوسرے دن سلیم نے ڈیوٹی پر آتے ہی بڑے صاحب کے کمرے کا رخ کیا۔ سیکرٹری نے بتایا کہ صاحب تو آج صبح کچھ دن کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں۔ یہ سن کر سلیم کا منہ لٹک گیا اور واپس آ کے اپنے کام میں لگ گیا، مگر اس کی پریشانی اپنی جگہ برقرار رہی۔ آج کام بھی کافی تھا، صبح سے ایمرجنسی کے 3 کیسز آ چکے تھے، تیسرا کیس دل ہلا دینے والا تھا۔ بوڑھے والدین کے جوان بیٹے کے دونوں گردے ایک حادثے میں خراب ہو گئے تھے۔ ان کے ماں باپ بہو کو سینے سے لگا کر تسلی دے رہے تھے، خدا پر بھروسہ رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ناصر نے چیک اپ اور رپورٹس دیکھنے کے بعد انہیں بتایا کہ گردے کی تبدیلی فوراً ہونی ہے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر ماں باپ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ لڑکے کے والد نے ڈاکٹر ناصر سے فوراً آپریشن کرنے کو کہا۔ یہ لوگ کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ ڈاکٹر ناصر نے ضروری کارروائی کے بعد دوسرے اسپتالوں سے رابطہ کیا، مگر اتفاق سے کسی بھی بلڈ اور ٹیشوز لڑکے سے میچ نہ ہو سکے۔ واقعی کبھی کبھی روپے پیسے سے بھی مسائل حل نہیں ہوتے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لڑکے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کی بھی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ والدین نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اخبار میں اپیل کے لیے بھی اشتہار بک کرا دیا۔ سلیم ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا جیسے اس کی تمام مشکلات دور ہو گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سائرہ کی کلائیوں میں جو 2 سونے کی چوڑیاں ہوں گی۔ ببلو اب مزے سے اپنے سائیکل چلائے گا۔ پچھلے دنوں اس کی بیٹی نے اسے بتایا کہ آج مس نے اس کی بے عزتی کی اور کہا کہ 3 ماہ سے فیس ادا نہیں ہوئی، اگر اس مہینے بھی اس کی فیس نہیں آئی تو اس کا نام اسکول سے کاٹ دیا جائے گا۔ یہ سن کر سلیم نے بیٹی کو تسلی دی، مگر تنہائی میں وہ اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا۔ اس نے خدا سے فریاد کی کہ وہ کہاں سے اس مہنگائی کا سامنا کرے۔ سلیم نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو فوراً اس لڑکے کے والد سے اکیلے میں جا کے بات کی کہ وہ اپنا گردہ عطیہ کرنے کے لیے تیار ہے،
لڑکے کے گھر والوں میں خوشی اور امید کی لہر دوڑ گئی۔ سلیم نے ڈاکٹر ناصر سے بات کی کہ انہیں کوئی اعتراض تو نہیں۔ انہوں نے سلیم کو سمجھایا کہ تم اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو، کیونکہ آپریشن کے بعد تمہیں بہت احتیاط کرنی پڑے گی اور باقی زندگی دیکھ بھال کر بسر کرنی ہوگی۔ مگر سلیم ہر حال میں اپنا فیصلہ کر چکا تھا، وہ اپنا گردہ دینے پہ بضد تھا۔ ڈاکٹر ناصر نے تمام ٹیسٹ کیے، رپورٹ چیک کرنے کے بعد بتایا کہ سلیم کا گردہ مریض کے خون اور ٹیشو سے میچ کرتا ہے، اس لیے آپریشن فوری ہو سکتا ہے۔ یہ سن کے ان کے گھر والوں کے چہرے کھل اٹھے اور امید کی کرن بن گئی۔ جلدی سلیم کا آپریشن ہو گیا۔ لڑکی کے والد نے آپریشن سے قبل سائرہ کو 2 لاکھ روپے کی ادائیگی کر دی۔ آج دونوں مریض اسپتال سے فارغ ہو رہے تھے۔ لڑکے کے والد نے ڈاکٹر ناصر کو ایک لفافہ دیا اور کہا کہ وہ ان کے جانے کے بعد سلیم کو دے دیں۔ ڈاکٹر ناصر نے وہ لفافہ سلیم کو دیا۔ سلیم نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک خط تھا۔ سلیم بیٹے میرے محسن، تم نے اس مصیبت میں ہماری مدد کر کے ہم لوگوں پر ایک احسان کیا ہے۔ آج سے تم بھی میرے بیٹے کی طرح ہو۔ جب کبھی میری ضرورت پڑے اس پتے پر مل لینا، یہ بھی اب تمہارا گھر ہے، میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ قبول کرو۔ سلیم نے خط دیکھا، اس کے ساتھ ایک چیک مسلک تھا جس پر 10 لاکھ روپے کی رقم درج تھی۔ سلیم یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ کریم صاحب اس کی ایک نیکی کے بدلے اسے زندگی بھر کا سکھ دے گئے۔ تو دوستوں، یہ ایک چھوٹا سا افسانہ تھا اور اس کے اندر میں نے کچھ ایک منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے کہ غریب اپنے حالات میں کتنا مجبور ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، کچھ اوپر والے آپ کو اس انداز سے دیتا ہے کہ جس کا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اگر یہ آرٹیکل پسند آیا تو اس کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اچھا دوستوں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے ہر آرٹیکل کے بعد اپنی ایک چھوٹا سا ایک قطعہ یا ایک چھوٹی سی نظر بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی۔ اس کا عنوان ہے در۔ دعاؤں سے در وہ کھلتا ہے، سب کچھ جہاں سے ملتا ہے اسے معلوم مجھے کیا چاہیے، ہے اسے معلوم مجھے کیا چاہیے، بنا کہے بھی سب کی وہ سنتا ہے۔ کب کون سی دعا قبول ہوتی ہے، کب کون سی دعا قبول ہوتی ہے، جب اظہار آنسوں سے اس کا ہوتا ہے۔ کب کون سی دعا قبول ہوتی ہے، جب اظہار آنسوں سے اس کا ہوتا ہے۔ افضل تو نماز سجدہ ہے بے شک، خدمت خلق پسندیدہ عمل ہوتا ہے۔ گناہوں کی معافی ملتی ہے تب، ارتکاب جب دوبارہ نہیں ہوتا ہے۔ گناہوں کی معافی ملتی ہے تب، ارتکاب جب دوبارہ نہیں ہوتا ہے۔ دیے اللہ نے وہ میری اوقات نہیں، اب تو صرف شکر کا اظہار ہوتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا دیے میں نے، دعا کے لیے ہاتھ تو اٹھا دیے میں نے، مقصد صرف اس کی رضا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت لازم ہے عکاس، اس عمل سے میرا خدا راضی ہوتا ہے۔ تو دوستوں، اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔ تو پھر اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی شاعری، ایک نئے افسانے، ایک نئی نظم، ایک نئے مزاحیہ تحریر کے ساتھ۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔